الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. کل کی نشست میں سورۃ الفاتحہ پر تمہیدی گفتگو ہوئی. اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی ضرورت اور اہمیت پر بھی کلام ہوا. آج انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کی آیات پر گفتگو ہوگی. سورۃ الفاتحہ کی ابتدا اللہ کی حمد سے ہوتی ہے. الحمد للہ رب العالمین. ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، یوم جزا کا مالک ہے. الحمد للہ میں الف لام یہ استغراق کا ہے. استغراق کا مطلب ہوتا ہے استیعاب کا ہے. جس نے حمد کی جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں، صورتیں ہو سکتی ہیں، اور اس کائنات میں جہاں کہیں بھی جو بھی جب بھی حمد ہوگی وہ اللہ ہی کے لیے ہوگی. اس کا استحقاق اللہ ہی کا ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی غیر کا نہیں ہوگا. استغراق کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو یہاں حمد پر الف لام لا کر اس بات کو بتلا دیا گیا ہے کہ جو بھی جب بھی اور جہاں کہیں بھی حمد ہوگی وہ اللہ کی ہوگی. لام اللہ پر یہ استحقاق کا ہے. رب العالمین یہ اللہ کی صفت بیان کی گئی ہے. وہ اللہ جو تمام تعریفوں کا استحقاق رکھتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ رب العالمین یہ اللہ کی تعریف کے استحقاق کی دلیل ہے. ظاہر ہے کہ وہ ذات جو سارے جہاں کا رب ہو وہی تعریف کا مستحق ہوگا. رب کے معنی یہ ہیں کہ کسی چیز کی تربیت کرنا. رب کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ پرورش کرنا، کسی کو کھلانا پلانا، بلکہ رب کے معنی کے اندر یہ مفہوم موجود ہے تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا. رب اسی کو کہتے ہیں جو کسی بھی چیز کی تربیت کرتا ہو روز اول سے لے کر روز آخر تک. بس اللہ اپنے تمام بندوں بلکہ اللہ تمام مخلوقات کی تمام ضرورتوں کا تکفل کرتا ہے. روز اول سے لے کر آخر تک جو ان کو ضرورتیں پیش آ سکتی ہیں ان تمام ضرورتوں کا تکفل اللہ ہی کرتا ہے. اس کو رب کہتے ہیں. عالمین، عالم کی جمع عالمین ہیں. عالم کہتے ہیں وہ چیز جس سے پہچانا جائے، یعنی جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہو، جس سے اللہ پہچانا جائے، وہ عالم. لہذا اس کائنات میں اللہ کے علاوہ ہر چیز وہ عالم ہے. اس طور پر انسان ایک عالم ہیں، فرشتے ایک عالم ہیں، جن ایک عالم ہیں، نباتات ایک عالم ہیں، جمادات ایک عالم ہیں، بر ایک عالم ہے، بحر ایک عالم ہے. اب آپ اندازہ کیجئے اللہ کی ربوبیت کا کہ وہ صرف انسانوں کی نہیں، اجنہ کی نہیں، فرشتوں کی نہیں، بلکہ کائنات کی ہر چیز، کائنات کی ہر مخلوق کی تمام ضرورتوں کو وہ پورا کرنے والا ہے. اور جو ذات تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والی ہو یقیناً تعریف کی، عبادت کی وہی مستحق ہے. اور اس اللہ کی مزید صفات بیان کی گئیں. الرحمن الرحیم، بڑا مہربان
نہایت رحم کرنے والا۔ رحمان اور رحیم دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ رحمان فعلان کے وزن پر ہے، رحیم فعیل کے وزن پر ہے۔ فعلان کے وزن پر جو مادہ آتا ہے اس کے اندر جوش کا مفہوم ہوتا ہے، لہذا رحمان یعنی بڑا مہربان، اور فعیل کے وزن پر جو اسماء آتے ہیں، جو صفات آتی ہیں، ان میں استمرار، دوام کا مفہوم ہوتا ہے۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہو گیا کہ اللہ کی رحمتیں اپنے بندوں پر بہت جوش کے ساتھ ہیں، اور اس کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف وقتی اور عارضی ہوں، بلکہ خدا کی یہ رحمتیں دوام اور استمرار کے ساتھ ہیں۔ دونوں مفہوم آپ جانتے ہیں، جیسے رحمان کے وزن پر جوعان آتا ہے، رحمان کے وزن پر عطشان آتا ہے۔ تو جوعان کا مطلب جس کو بہت شدت کے ساتھ بھوک لگی ہوئی ہو، جس کو معمولی بھوک ہو اس کو تو جائعون کہتے ہیں، لیکن جس کو شدید بھوک لگی ہوئی ہو اس کو جوعان کہتے ہیں۔ اسی طرح سے جس کو شدت کے ساتھ پیاس لگی ہو اس کو عطشان کہتے ہیں۔ لہذا اس سے بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ رحمان وہ جو رحمتوں سے بھرا ہوا ہو، اور اسی طرح سے رحیم کے وزن پر جو صفات آتی ہیں، جیسے کریم، علیم۔ تو اب علیم کا مطلب وہ نہیں جس کے پاس معمولی علم ہو یا وقتی اور عارضی علم ہو، علیم کا مطلب وہ جس کے پاس علم ہو اور بڑا علم ہو اور وہ علم باقی بھی ہو اس کے پاس۔ کریم کا مطلب یہ نہیں کہ ایک آدھ مرتبہ کسی کے ساتھ اس نے کرم کا، سخاوت کا معاملہ کیا، بلکہ کریم یعنی جس کی صفت ہو، جس کی طبیعت اور مزاج ثانی جس کا یہ بن گیا ہو کہ وہ کرم کا معاملہ کرتا، اس کو کریم کہا جاتا ہے۔ بس رحیم جس کی رحمتیں، جس کی عنایتیں وہ استمرار کے ساتھ ہیں، دوام کے ساتھ ہیں۔ تو یہ اللہ کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ جب اللہ کا تعارف اس طور پر کرایا کہ وہ رحمان اور رحیم ہیں، تو اب اس کے ساتھ میں ایسا نہ ہو کہ انسان خدا کے ایک ہی پہلو کو پہچانے، بلکہ خدا کے دوسرے پہلو کو بھی بیان کر دیا گیا کہ وہ اللہ تو وہ ہے جو مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک ہے۔ اس سے مراد قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اور جزا کا لفظ، دین کا لفظ عربی میں جزا اور سزا دونوں کے لیے آتا ہے، یعنی وہ جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اس طور پر سورۃ الفاتحہ میں اللہ کا مکمل تعارف کرا دیا گیا ہے۔ یہ جو صفات رب العالمین، الرحمن الرحیم، یہ خدا کی صفات جمال سے تعلق رکھتی ہیں، اور مالک یوم الدین یہ خدا کی صفت جلال سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ ہے اللہ کا تعارف۔ بندہ اللہ کو دونوں ناحیے سے پہچانے، خدا کی رحمت سے بھی پہچانے اور خدا کے غضب سے بھی پہچانے۔ جب بندہ اس طرح سے اللہ کو پہچانے گا تو وہ اس کو اللہ کی معرفت کاملہ حاصل ہوگی، اور اگر اس نے صرف اللہ کو ایک ناحیے سے پہچانا تو اس کو معرفت کاملہ حاصل نہیں ہوگی، بلکہ یہ اللہ کو پہچاننا نہ پہچاننے کے برابر ہے، اور یہ چیز اس کی گمراہی کا سبب بن جاتی ہے۔ وہ قومیں جنہوں نے خدا کی صفت رحمانیت کو تو پہچانا لیکن خدا کی قہریت اور جباریت کو نہ پہچانا، وہ گمراہ ہو گئی۔ انہوں نے نحن ابناء اللہ و احبہ کا دعویٰ کر دیا۔ لہذا جب انسان اس طرح سے اپنے اللہ کو پہچانے گا تو اللہ سے اس کو امید بھی ہوگی اور اللہ کی گرفت کا اس کو خوف بھی ہوگا۔ اسی کا نام ایمان ہے، الایمان بین الخوف والرجاء۔ اللہ سے امید بھی ہو اور امید کے ساتھ اللہ سے خوف بھی ہو۔ لہذا سورۃ الفاتحہ کی ان آیتوں میں اللہ کا مکمل تعارف کرایا گیا، اور یہ صفات یہاں جو ذکر کی گئی ہیں اس طور پر بھی کہ یہ صفات اس بات کی متقاضی ہیں کہ کائنات میں صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اللہ ہی کی تعریف کی جائے، اور جب بندہ ان صفات کا استحضار کرتا ہے تو اس کو معرفت کاملہ حاصل ہو جاتی ہے۔
اور معرفت کاملہ جب حاصل ہوتی ہے تو اب وہ اپنے رب سے یوں گویا ہوتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ایاک کو مقدم کر دیا گیا ہے، یہ مفعول ہے اور مفعول کو مقدم کر دیا گیا ہے۔ اس تقدیم سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ حصر کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اختصاص کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، یعنی بندہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ بس ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور بس ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ ہم کسی اور سے مدد نہیں مانگتے۔ اور یہ جو اسلوب ہے، یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو علم البیان میں، بلاغت میں التفات بھی کہتے ہیں۔ اب تک اللہ کا جو ذکر چل رہا تھا وہ غائب کے انداز میں چل رہا تھا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ کا ذکر ہوا، اللہ کی صفات کا ذکر ہوا۔ اب جب بندے نے اللہ کو پہچان لیا تو گویا کہ اللہ کی اس کے سامنے اللہ کی ذات، اللہ کی صفات اس طرح سے ہیں جیسے وہ اپنی نگاہوں سے اپنے اللہ کو، اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، اور اب وہ براہ راست اس سے مخاطب ہو رہا ہے، تو اس کو التفات کہتے ہیں۔ اس تبدیلی کو غائب سے جو حاضر کی یہ تبدیلی ہے اس کو التفات کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو التفات ہے یہ بلاغت میں کلام کے اندر نشاط پیدا کرنے کے لیے، ایقاظ کے لیے آتا ہے، بیداری کے لیے آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ بندہ جب یہ اللہ کا تذکرہ ابھی صفات غائبہ کے ساتھ کر رہا تھا، اب وہ جب حاضر کے ساتھ کرتا ہے تو اس کے اندر ایک وجد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے اندر ایک حضوری کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ اب میں میرے رب کے حضور حاضر ہوں اور میں اس کی ہی عبادت و بندگی کر رہا ہوں۔ اور بندہ اپنے رب سے یہ سب کچھ وہ کہتا ہے کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں ذکر کر کر گویا کہ اس میں وحدانیت کو ثابت کر دیا گیا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے اور اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے۔ اب غیر اللہ کو دینے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا، نہ غیر اللہ سے لینے کے لیے کچھ بچا۔ عبادت وہ صرف اللہ کی، یہ حق اللہ ہی کو دیا جائے گا اور اپنا حق بھی اللہ ہی سے مانگا جائے گا۔ اب اللہ کے علاوہ کسی کو یہ حق نہ دیا جائے گا اور نہ اپنا حق اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگا جائے گا۔ گویا کہ اس اسلوب کے ذریعے سے شرک کے تمام طرق کو، شرک کی تمام شکلوں کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا گیا ہے۔ اور حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ بندہ وہ اللہ ہی سے سوال کرے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ پھر اب بندہ اللہ سے جب مدد مانگتا ہے تو ان مدد میں سب سے بڑی مدد وہ ہدایت اور توفیق کی مدد ہے۔ جو دعا کرتا ہے وہ دعا یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت عطا کیجیے، ہمیں ہدایت فرمائیے، ہماری رہنمائی کیجیے صراط مستقیم کی، سیدھے راستے کی۔ اور سیدھا راستہ کیا ہے؟ وہ اسلام کا راستہ ہے، دین کا راستہ ہے کہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیے۔ اور واقعتاً یہ وہ دعا ہے جو یہ سمجھیے کہ اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر سب سے زیادہ قیمتی اگر کوئی دعا ہو سکتی ہے تو وہ ہدایت اور توفیق کی دعا ہو سکتی ہے۔ اور یہ وہ دعا ہے جو کائنات کی ہر مخلوق کی ضرورت ہے، اور اس سے کسی کو استثناء نہیں، اس سے انبیاء علیہم السلام کا بھی استثناء نہیں۔ انبیاء بھی ہر وقت ہدایت کے محتاج ہوتے ہیں اور بندہ بھی ہر وقت اللہ سے ہدایت کا محتاج ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے رب سے ہدایت اور توفیق مانگے۔ اور قرآن مجید میں صاف اعلان کیا گیا ہے کہ یہ ہدایت وہ ہے جو اللہ کے علاوہ کسی سے انسان کو نہیں مل سکتی۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کرتے ہوئے یوں فرمایا گیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ چاہتے تھے کہ آپ کے چچا کلمہ پڑھ لیں، آپ اس کے لیے بیتاب تھے، بے چین و بے قرار رہا کرتے تھے، لیکن یہ توفیق اللہ کے اختیار میں۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا گیا
آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو چاہیں، ہاں ہدایت اللہ چاہیں گے اس کو عطا فرمائیں گے۔ اور بندہ یہاں اپنے رب سے جس ہدایت اور توفیق کو مانگتا ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کی ہدایت اور توفیق ہے۔ ہدا یہدی کا فعل عربی زبان میں دو صلوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، ایک صلہ اس کا لام آتا ہے، ایک صلہ الا آتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، لام کے صلے کے ساتھ یہاں استعمال ہوا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یہاں الا کے صلے کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ یہاں اس آیت کریمہ میں بغیر صلے کے ساتھ استعمال ہوا ہے، جس سے دعا کے اندر ایک بلاغت اور معنویت پیدا ہو گئی ہے۔ یعنی بندہ اپنے اللہ سے جو توفیق مانگ رہا ہے وہ بالکل اعلیٰ درجے کی، ابتدا سے لے کر انتہا تک کی توفیق مانگ رہا ہے کہ اللہ ہمیں ایسی ہدایت عطا فرما جو کامل و مکمل ہدایت ہو۔ ہدایت کے مختلف درجات ہوتے ہیں۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں ہیں، دارالعلوم ندوۃ العلماء میں ایک احاطے میں آپ کھڑے ہوئے ہیں، ایک شخص آپ سے یہ کہتا ہے کہ صاحب مجھے لکھنؤ میں چوک جانے کا راستہ بتلا دیجئے۔ اب آپ اس کی رہنمائی کرتے ہیں، آپ ان کی وہیں ندوے کی مسجد کے پاس آپ کھڑے ہوئے ہیں، مسجد کے پاس سے آپ کہتے ہیں صاحب آپ دروازے پر گیٹ کے تشریف لے جائیے، وہاں سے آپ کو رکشہ ملے گا، اس رکشہ کے ذریعے سے آپ ڈالی گنج جائیں گے، ڈالی گنج سے آپ کو آٹو مل جائے گا، ٹیمپو مل جائے گا، آپ چوک پہنچ جائیں گے۔ یہ بھی رہنمائی ہوئی۔ اب آپ نے ایک رہنمائی کا ایک طریقہ یہ بھی ہوا، ایک رہنمائی کا طریقہ اس سے بڑھ کر یہ ہوا کہ آپ مسجد سے چل کر گیٹ تک لے گئے اور گیٹ سے رکشہ میں ان کو بٹھا کر کہہ دیا کہ اب آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ ایک طریقہ اس سے بڑھ کر یہ ہوا کہ آپ ان کے ساتھ ڈالی گنج تک چلے گئے، اور ایک طریقہ یہ ہوا کہ آپ ان کے ساتھ چوک تک چلے گئے۔ اب یہ جو آپ چوک تک گئے ہیں وہ آپ نے ان کی سواری کا بھی نظم کیا، راستے کی پوری رہنمائی کا نظم کیا، یہ مکمل ہدایت۔ تو یہاں بندہ اپنے اللہ سے جس ہدایت کو مانگتا ہے وہ ہدایت یہ ہے، الہ کا صلہ یہاں سے محذوف ہونے سے یہ معنویت پیدا ہو گئی کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنا، صراط مستقیم بھی بتلائیے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق بھی دیجیے۔ اس صراط مستقیم پر چلنے میں اگر کوئی دشواریاں، کلفتیں، پریشانیاں ہوں تو ان کو دور بھی کیجیے، اور اس راستے میں جتنی خیر اور حسنات و برکات میرے مقدر میں ہوں وہ سب کچھ مجھے عطا فرمائیے۔ کتنی جامع ترین دعا ہے جو ایک بندہ اپنے اللہ سے مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اور یہ وہ ہدایت ہے جس کا انسان ہر لمحہ وہ اللہ کا محتاج ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اسی لیے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ یہ بھی دعا کرتے رہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ ہدایت یہ نہیں ہے کہ بس ہمیں ہدایت مل گئی، ہم مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہو گئے، اب تو ہمارا خاتمہ اسلام اور ایمان پر ہی ہوگا، یہ نہیں ہے۔ ہمیں اب عالم ہونے کی سند مل گئی ہے، لہٰذا اب تو یہ علم کی نعمت ہمیشہ ہمارے پاس رہے گی، یہ نہیں، بلکہ ہر وقت انسان ڈرتا رہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ نعمت مجھ سے چھن جائے، یہ نعمت میرے پاس سے زائل ہو جائے، میں اس نعمت سے محروم ہو جاؤں، اس ہدایت سے میں محروم ہو جاؤں۔ اس لیے نماز کی ہر رکعت میں اس کی تلقین کی گئی، اور سب کو تلقین کی گئی، امت کا ہر طبقہ اللہ سے ہر وقت ہدایت مانگے، اس میں کسی کا کوئی استثناء نہیں ہے، نبی کو بھی مانگنا ہے، ولی کو بھی مانگنا ہے، عام مسلمان کو بھی مانگنا ہے، مردوں کو بھی مانگنا ہے، اور عورتوں کو بھی یہ ہدایت طلب کرنا ہے، بچوں کو بھی طلب کرنا ہے، سب کو طلب کرنا ہے۔ اور پھر قربان جائیے اللہ کی اس ہدایت و توفیق اور رہنمائی پر۔ اس نے بتلایا کہ یہ صراط مستقیم کیا ہے۔ صراط مستقیم کو کوئی گنجلک نہیں رکھا گیا ہے کہ صراط مستقیم گنجلک ہو، بس صراط مستقیم مانگ رہے ہیں لیکن صراط مستقیم کیا ہے، کہا کہ نہیں، صراط مستقیم یہ ان لوگوں کا راستہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ اور یہاں انعام سے مراد یعنی دینی انعام، اللہ کی اطاعت کا انعام جن پر ہوا۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اس کا تذکرہ موجود ہے
اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جو انبیاء علیہم السلام کا راستہ ہے، صدیقین کا، شہداء اور صالحین کا راستہ ہے. تو انسان اس طریقے کے اوپر چلے. اور یہ ہم سب کے لیے بڑی اس میں رہنمائی ہے کہ یہ ہدایت کا راستہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ معدوم ہو گیا ہو. یہ کتاب انبیاء تو اب رہے نہیں، ہاں صدیقین اور شہداء رہے نہیں، اب کیا کریں؟ نہیں، صالحین. ہاں، یہ اس راستے کو ہم تلاش کریں، دیکھیں ہر زمانے کے اندر صالحین موجود ہیں اور موجود رہیں گے. وہ کس طرح سے اللہ کے دین کے اوپر چل رہے ہیں، ہمیں ان کو دیکھ کر اپنی زندگی میں جو زلفیں بگڑی ہوئی ہیں ان کو سنوارنے کی کوشش کرنا چاہیے. جن راستوں سے ہم بھٹکے ہوئے ہیں ان سے ہمیں اپنے راستے کی تبدیلی کر کر سیدھے راستے کے اوپر آنا چاہیے. اور پھر یہ بھی فرما دیا گیا ان لوگوں کی روش اختیار نہ کی جائے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے اور جو گمراہ ہوئے ہیں. تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا ہے اور نہ گمراہ لوگوں کا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے جمہور علماء نے یہ سمجھا ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود اور ضالین سے مراد نصارہ. اور یہاں غیر جو ہے وہ لا کے معنی میں، یعنی لا صراط المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا ہے اور نہ گمراہ لوگوں کا راستہ. اور گمراہی کی یہی دو شکلیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ حق آ جانے کے بعد انسان اس حق کا انکار کر دے. یہود نے ایسا ہی کیا، حق کا انکار کیا، حق کو ٹھکرا دیا. اور گمراہی کی دوسری شکل یہ ہے کہ حق کے اندر کسی چیز کی تلبیس کر دی جائے، حق کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیا جائے. نصارہ کے یہاں یہی ہوا، افراط و تفریط. یہ سب یہود اور نصارہ کے اندر افراط و تفریط. کسی نے افراط کیا، کسی نے تفریط. نصارہ کے افراط، مبالغہ آرائی، دین کے اندر آمیزش بڑھانا. انسان اس طرح بھی راہ سے بھٹک جاتا ہے. یہ سے پناہ مانگی جائے. سورۃ الفاتحہ کے آخر میں کہا جاتا ہے آمین. آمین کہنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آمین کہا جائے. اور وہ لوگ جو سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے کے بعد آمین کہتے ہیں اور ان کی آمین فرشتوں کی آمین سے کے مطابق ہو جاتی ہے تو بس ان کی دعا بھی بارگاہ الہی میں قبول ہو جاتی ہے. بہرحال یہ سورۃ الفاتحہ ہے جس میں ہمیں اللہ کی بندگی اور کرنے کا طریقہ بتلا دیا گیا اور سیدھا راستہ کیا ہے اس کو واضح کر دیا گیا اور گمراہی کی شاہراہ کیا ہے جس سے ہمیں بچنا ہے اس کو بھی بتلا دیا گیا ہے. بس اب اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہود، نصارہ، ان کی تہذیب، ان کے کلچر سے مسلمانوں کو کتنا بچنا چاہیے. وہ مسلمان جن کو اللہ نے صراط مستقیم دیا ہے، انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین کے راستے کی واقفیت اللہ نے جن کو عطا فرمائی ہے، وہ اس راہ کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں کو اختیار کر لیں تو پھر اس کا انجام اور اس کا نتیجہ کتنا خطرناک ہوگا اور وہ شاہراہ ان کو کہاں لے جائے گی. یہ بات بالکل واضح ہے. اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سبھی کو سورۃ الفاتحہ کے اندر جو رہنمائی کی گئی ہے اس رہنمائی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.